بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کے مختلف حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا صندوق تھا جو وہ جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بعد نسل در نسل چلتے چلتے یہ صندوق حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں چلتا رہا۔ یہ ایک ایسا کرشماتی تابوت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ تابوت سکینہ مسلمانوں کے لیے ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا اور اس پر سونے کا کام ہوا تھا۔ یہ 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور من و سلوہ وغیرہ موجود تھا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں وہ صندوق بڑا ہی مقدس سمجھا جاتا تھا اور کفار کے ساتھ ہر جنگ میں وہ اسے اپنے ساتھ رکھتے اور اس کی برکت سے وہ جنگوں میں فتح یاب ہو جاتے تھے۔ کوئی اختلاف ہونے کی صورت میں بھی وہ صندوق سے فیصلہ کرتے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اسی صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور ان کے شہروں کو تاراج کیا، انہیں علاقہ در بدر بھی کیا، ان کی اولادوں کو گرفتار کر کے قتل کیا اور تابوت کو بھی ساتھ لے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں ڈالا۔ ان کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے، وبائی امراض پھوٹ پڑے اور انہیں اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ صندوق کی بے رحمتی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی میں رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف کام سر انجام دیتے رہے۔ بنی اسرائیل کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، جو ان میں سب سے زیادہ بڑے عالم اور طاقتور تھے۔ لیکن حضرت جالوت علیہ السلام کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے ان کے بادشاہ بننے پر اعتراض کر دیا، اور ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ فیصلہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، اور پھر فرشتوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کے سامنے تابوت لا کر رکھ دیا۔ اس صندوق کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے ان کی بادشاہت قبول کر لی۔ چنانچہ بنی اسرائیل حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت میں عمالقہ سے لڑے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو طالوت علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے اور ابھی تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا اور جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بادشاہت اور نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کروانا شروع کی۔ اس تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی نصیحت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کروایا۔ حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی تکمیل کی اور بھی نمایاں عظیم الشان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائیں۔ ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور جو آج تک موجود ہے، جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے لے جایا گیا۔ یہودیوں کے ہاں اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کہ وہ بھی ان انبیاء کے ماننے والے ہیں جن پر قبضہ کرنے کا خواب وہ دیکھتے ہیں۔ تاہم یہود نے اپنی عادت کے مطابق کچھ من گھڑت نظریات اور باتیں پھیلا دی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جس کی نشاندہی قرآن مجید نے کر دی ہے۔ اس کی مزید تفصیل میں یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس مبارک تابوت کو فلسطین کی طبریہ نامی جھیل سے یا ترکی کے کسی شہر کی غار سے آپ نکالیں گے۔ اس مبارک صندوق یعنی تابوت سکینہ سے ہمیں بہت سی باتیں سمجھنے کو ملتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کی اہمیت پر۔ بزرگوں کے تبرکات سے کس قدر برکتیں اور فتوحات ملتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جن کے تبرکات کی یہ برکت ہے تو ان مبارک ہستیوں کا کیا عالم ہوگا۔
تبرکات کا ادب کرنا چاہیے، ان کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تبرکات کی بے ادبی سے بچیں۔